بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا ورد نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے بھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ میں مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بازوں کی کونیوں پر مالٹے کا چھلکا رگڑنے سے کونیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہو تو حاملہ بکری گھر لے آؤ، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کو بھوری رنگ کے بھینس کا دودھ پلانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، مثلاً وضو کر کے سوئیں، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سوئیں۔ تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوئیں۔ اپنے گناہوں پر توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے سوئیں۔ فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کر سوئیں۔ ناظرین، آیت الکرسی جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کو خون کی روانی بہتر بناتا ہے۔ ٹماٹر کے دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر کیوڈین سے بھرپور ہوتا ہے جو خالصتاً دل اور خون کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال دماغی اور اعصاب کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ بینز گردوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ امراض گردہ میں بہت مفید ہیں اور گردوں کے مسائل کو بہت حد تک کم کرتے ہیں۔ ناظرین، طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا۔ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا ٹکڑا کھانے سے بڑا ہوا پیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ہر قسم کے نیک مقصد کے لیے 41 بار پڑھنا نہایت مفید ہے۔ ناظرین، ناریل پانی کا استعمال آپ کو ذیابیطس سے، نظام ہاضمہ، وزن میں کمی، شوگر، گردے میں موجود پتھری، جلد کی خشکی اور بالوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بھی بڑھے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے چقندر بہت مفید ہے۔ یہ جگر کو مضبوط بناتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔
وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن رس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن استعمال کریں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی سوجن ہونا یا ہاتھ پاؤں سرخ اور درد کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی سردیوں میں لازمی پیا کریں۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور زندگی لمبی اور آپ جوان نظر آتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے انسانی جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو چائے میں لونگ اور ادرک اور سونف ڈال کر پئیں۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ سلاد اپنے کھانے میں لازمی شامل کریں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کو پانی سے دھوئیں، یعنی نہار منہ 1 گلاس پانی پئیں۔ آپ کا معدہ صاف اور طاقتور بن جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں۔ بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بدن میں کمزوری زیادہ بڑھ جائے تو انجیر کو رات کے وقت شہد میں مکس کر کے صبح نہار منہ کھایا جائے تو طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کنٹرول رہتا ہے۔ سردیوں میں کم از کم 2 مالٹے روزانہ کھایا کریں۔ اس سے تمہیں سردی نہیں لگتی اور جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ اور جن کو سانس کی بیماری ہو ان کو کھانے کے ساتھ کھیرا لازمی دیا کریں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ ناظرین، بچوں کو ضرورت سے زیادہ مت سونے دیں۔ ایسا کرنے سے بچوں کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو سبز پتی کا قہوہ بنا کر اس میں 1 عدد لیموں کا رس ڈال کر پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان 3 وقت اللہ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اس وقت جو مانگو گے عطا ہوگا۔ نمبر 1 نماز میں، اور نمبر 2 ذکر میں، اور نمبر 3 سجدے میں۔ ناظرین، جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو پانی میں سونف، دار چینی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہوں ان کی جلد اور ذہن دونوں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں وہم کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں رزق کی قدر کی جائے ان کی اولاد میں کبھی اتفاق ختم نہیں ہوتا اور وہ ساری زندگی خوشحال رہتے ہیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔